بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک جانب تو پوری تیاری کر چکے ہیں ایران پر بڑے حملے کی، ایک ایسے حملے کی جس کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اتنی بڑی تعداد میں انہوں نے بحری جہاز، جنگی بیڑے، اس کے علاوہ لڑاکا طیارے پہنچا دیے ہیں، آب دوزیں ہیں، ہر چیز علاقے میں پہنچ چکی ہے اور ایک بہت بڑے حملے کی تیاری نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی اٹیک کرنا ہی تھا، ابھی تو صرف یہ اعلان کیا ہے انہوں نے کہ جی ہم ایران پر حملہ کریں گے، بس صرف صدر کا انتظار ہے، سارے انتظامات مکمل ہیں، CNN سے، CBS سے، دیگر جتنے امریکی ادارے ہیں، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ سب اس کو خبر کو دے رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ اچھا، اب تیاری اپنی پوری، لیکن یہاں ہوا کیا کہ امریکہ کے اندر ایک بڑے ادارے نے خود ٹرمپ کو ہی جھٹکا دے دیا اور ان کی سب سے بڑی پالیسی، اہم ترین پالیسی کو ہی اڑا کر رکھ دیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ کہ جی ایران کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے اور کس طرح امریکہ کا اپنا اتحادی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ سب سے اہم ترین اتحادی بھی ایران پر حملے سے پیچھے ہٹ گیا، نہ صرف پیچھے ہٹا بلکہ کسی بھی طرح کی امداد کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ اڈے دینے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ بات ہو رہی ہے جناب برطانیہ کی، دیگر ممالک بھی ساتھ نہیں آ رہے، اور پھر جب حملہ ہوگا تو اس وقت کس طرح کے رد عمل کا سامنا ہوگا، خاص طور پر قریبی دوست خلیجی ریاستوں سے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ اچھا، ابھی ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک طرف تو یہ کہا جی میں بالکل تیار ہوں اور ایران پر محدود حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اچھا، اب ایک تو سوچنے کی انہوں نے بات کر دی، پھر انہوں نے کہا کہ جی کوئی 10 دن دے رہا ہوں، مذاکرات فائنل ہونی چاہیے ورنہ ہم حملہ کر دیں گے۔ پہلے بھی ٹرمپ اس طرح کی بات کر چکے ہیں، انہوں نے شاید 2 ہفتے کی بات کی تھی پچھلی دفعہ، لیکن اس سے پہلے حملہ کر دیا تھا۔ لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ نہ تو پوری طرح سے ایران کی نیوکلیئر پاور کو ختم کیا جا سکا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ان کا میزائل پروگرام جو پہنچ سکے تھے اسرائیل تک، اس کو کسی طرح سے روکنا ہے۔ اصل بات وہاں تک آتی ہے اور مذاکرات آگے بڑھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر میزائل پروگرام کو ہم نے کم کر دیا تو پھر تو کبھی بھی ہم پر حملہ ہو جائے گا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ اٹیک ہی نہیں کر سکیں گے۔ نیوکلیئر پروگرام پر وہ تیار ہیں نیگوسیشنز کے لیے اور کہتے ہیں ہمارا سارا پروگرام پیسفل پرپز کے لیے ہے، سویلین پرپز کے لیے ہے، وہاں ہم کوئی نگرانی کا میکینزم بنا سکتے ہیں، لیکن بات میزائل پر آ کے رکتی ہے۔ اب ٹرمپ تھوڑا سا پیچھے ہٹے، وہ کہتے ہیں جی محدود حملہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم پر حملہ ہوا تو ہم بھرپور جواب دیں گے، ہر طرح سے تیار ہیں، اور نیچے یعنی انڈر گراؤنڈ انہوں نے کوئی شہر کا تذکرہ کر دیا کہ ہم سمندر کے نیچے سے میزائل ماریں گے، آپ دوزوں کو بھی ٹارگٹ کریں گے، اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، دھمکی دی ہے۔ جنگ نہیں چاہتے، لیکن حملہ ہوا تو دشمن کے اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے، ایران نے بھی یہ کہہ دیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر آنے سے پہلے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے۔ اب امریکہ کی اپنی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو ہی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ تھا ٹرمپ کا امریکہ کی طرف سے کہ جی دوست ممالک پر بھی بہت زیادہ انہوں نے ٹیکسز لگا دیے تھے اور یہ کہا کہ جی امریکہ کی مصنوعات ان ممالک میں بک نہیں سکتی کیونکہ ان پر بہت زیادہ ٹیکسز ہیں، اور چائنا، دیگر ممالک، سب سے زیادہ چائنا پر اعتراض تھا، باقی دیگر ممالک کی چیزیں امریکہ میں آتی رہتی ہیں، ہماری اکانومی کو مسئلہ ہو رہا ہے، ہمارے ہاں روزگار کے مسائل ہیں اور ہماری اس طرح کی پروڈکشن نہیں ہے، ہمارے ہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی کیونکہ باہر سے چیزیں سستی آ جاتی ہیں تو امریکہ کی کون خریدے گا۔ تو اس لیے باہر والی چیزوں پر انہوں نے اتنا ٹیکس لگا دیا، 100% لگا دیا، حتیٰ کہ پاکستان پر بھی انہوں نے 19% ٹیکس لگا دیا تھا، پھر بھارت پر بھی اس طرح 25% تک آئے، پھر اب کہا کہ 18% ہم لگا رہے ہیں ٹیکسز، یہ ٹیرف، اور اس میں انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے ہمسائے ایک وقت میں قریبی اتحادی کینیڈا کو نہیں چھوڑا، برطانیہ، یورپین ممالک، سب کے انہوں نے اوپر اتنے زیادہ ٹیرف لگا دیے کہ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا دیگر معاملات بھی ہوئے، گرین لینڈ کا مسئلہ آیا، سب کچھ آیا، تو یورپ نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ہمیں کسی اور طرف بھی دیکھنا ہوگا، چین کے ساتھ بھی تعلقات یعنی تجارت کے اور اس طرح کے کام شروع کر دیے۔ اب ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے، میرے پاس تو اب پلان بی بھی ہے کہ میں کسی اور طریقے سے یہ کام کر لوں گا۔ اب ان سارے ٹیرف کو سپریم کورٹ نے کہا یہ غلط ہیں، یہ نہیں رہ سکتے، اور سپریم کورٹ نے اڑا دیا۔ اب پاکستان میں لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی آپ 26ویں 27ویں ترمیم سے کام لیں، آپ سیکھیں یہاں پر کس طرح سے ججز کو قابو کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں بیڈ روم میں کیمرے، ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں آپ، یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں، پاکستان سے سیکھیں کس طرح آپ ایک الگ سے آئینی کورٹ بنا دیں، آپ کی جو سپریم کورٹ ہے آپ بھی ایک آئینی بینچ اپنی مرضی کا بنا لیں اور اس طرح سے کام کر دکھائیں آپ۔ باقی ججز کو جو آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک ایسا جج لا کر بٹھا دیں جو آپ کی ساری باتیں مان رہا ہو، اس کو آپ اوپر بنا دیں، نیچے سارا وہ کنٹرول کرے، نہیں تو ججز کو ٹرانسفر کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے اور وہ ہے امریکہ،
اسی لیے امریکہ ہے اور پاکستان ہے. مشورے تو ہم دے رہے ہیں لیکن یہ وہاں ہونا ناممکن ہے. اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں جی میرے پاس پلان بی ہے، اور اس میں یقین کوئی الگ سے کورٹ بنانا یا سپریم کورٹ کوئی ادھر سے ادھر کر دینا اور ایک اور اوپر کوئی آئینی بینچ پہ لا دینا، یہ نہیں وہ کر پائیں گے. تو اس لیے امریکہ ہے، وہاں خود سے چیزیں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. باقی جہاں تک ایران پر حملے کی بات ہے تو اب انہوں نے کہنا شروع کر دی جی کہ محدود حملہ کروں گا، ہر چیز وہاں پر پہنچا دی ہے، ہم مذاکرات کو بھی ایک موقع دینا چاہتے ہیں. یہ ان سے جب سوال ہوا وہ اس طرف آ رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانیہ کا ایران کے خلاف کارروائی کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے دینے سے انکار سامنے آ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو فوجی اڈے نہیں دیں گے، جبکہ امریکہ بہت بڑی تعداد میں لڑاکا طیارے اور ایسے بحری جہاز ہیں ان کے پاس جن سے لڑاکا طیارے پرواز کر جاتے ہیں. B-52 بامبر ان کے پاس ہیں، اور ایئر ڈیفنس کوئی خاص ہے ہی نہیں ایران کے پاس. ان کا تو کوئی ایئر فورس کا نظام ہی نہیں بچا کیونکہ دہائیوں سے ان پر پابندیاں ہیں، کوئی ان کے ایسے جہاز ہی نہیں ہے. ہاں مسئلہ ہے میزائل پروگرام کا جو اسرائیل تک پہنچتے ہیں. اسرائیل تو فوری حملہ چاہتا ہے اور ٹرمپ پر ظاہر ہے کہ پریشر بلڈ ہو چکا ہے. کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ حملہ تو کرنا پڑے گا. مسئلہ ہے ری ایکشن کا کہ ایران کی طرف سے کس طرح کا رد عمل آتا ہے. یہ کہا جا چکا ہے ایران کی طرف سے کہ جہاں جہاں خطے میں امریکن اڈے ہوں گے ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، اور اس کے علاوہ اپنا ہرمز کو بند کر سکتے ہیں جہاں سے بہت بڑی تعداد میں تیل کی اور دیگر تجارت ہوتی ہے. ساری دنیا میں اس کی وجہ سے ایک بھونچال آ جائے گا، ڈسرپشن ہو جائے گی. پھر ایک اور دلچسپ خبر آج کل بڑی آ رہی ہے کہ چین ویسے تو بالکل خاموش رہتا ہے، کوئی بھی جنگ ہو ان کی ایک پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم نے کہیں نہیں آنا، کچھ ایسا نہیں کرنا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ چین نے اس چیز کا اشارہ دیا ہے کہ وہ بھی کوئی نیٹو طرز کا آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی اتحاد بنانے والے ہیں دفاعی طور پر، جس میں روس کی بات کی جا رہی ہے، جس میں حتیٰ کہ ایران کی بھی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ کہ مل کر دفاع کریں گے اس طرح کی بات، تو یہ سوچا جا رہا ہے. یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے. پھر چین بھی جنگی مشقیں کر رہا ہے، سمندروں میں کر رہا ہے، یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے. لیکن لگتا نہیں ہے چین براہ راست کچھ آئے گا، پیچھے کچھ اس طرح کی مدد ہو جائے تو ہو جائے. باقی ایران کو پہلے کی طرح خود ہی مقابلہ کرنا ہوگا. لیکن مسئلہ ایران کے میزائلز کا ہے، وہ پہلے بھی پہنچے تھے، اب وہ کہتے ہیں ہماری تیاری پہلے سے بھی زیادہ ہے، ہم ایسے ممالک کو نشانہ بنا سکتے ہیں جو امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. اب اس میں ظاہر ہے کہ UAE، اس کے علاوہ قطر کی بات آ جاتی ہے اور دیگر ممالک کی بات آ جاتی ہے. سعودی عرب تو کہہ رہا ہے کہ جی نہیں حملہ ہونا چاہیے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن اس طرح کے ممالک کی بات آ جاتی ہے جو نسبتاً امریکہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آئے گا. پہلے بھی آپ جانتے ہیں قطر نے بڑا رد عمل دیا تھا اور ایران نے حتیٰ کہ معافی مانگی تھی قطر سے کہ جی ہم نے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے جو یہاں پر تھے امریکی اڈے، آپ تو ہمارے برادر ملک ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑا، اپنے دفاع کے لیے کرنا پڑا کیونکہ ہمیں نشانہ بنایا جا رہا تھا. ایران پر کسی بھی نئے امریکی حملے کے سنگین نتائج ہوں گے، روس نے خبردار کر دیا ہے. تو روس بھی سپورٹ کے لیے میدان میں ہے، لیکن امریکہ نے پوچھنا تھوڑی ہے، اقوام متحدہ سے بھی نہیں پوچھنا. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر بتا دیا ایران نے کہ جی ہم بھی تیار ہیں. اور ایران کے مستقل مشن نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو اقوام متحدہ میں خط لکھ دیا ہے کہ جی اگر جنگ ہوئی تو پھر کشیدگی میں اضافہ ہوگا، دفاع میں بھرپور فیصلہ کن کارروائی کریں گے، اور خطے میں موجود مخالف قوتوں کے فوجی اڈوں، تنصیبات اور دیگر اثاثوں کو جائز ہدف تصور کیا جائے گا، پھر ہم ان پر بھی نشانہ باندھ لیں گے. تو یہ پھر جنگ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی آپ محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہاں تک پھیل جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی ڈونلڈ ٹرمپ خود کافی زیادہ دباؤ میں آ رہے ہیں اپنی پالیسیز کو لے کر. پہلے بھی ان کے خلاف احتجاج وغیرہ بھی امریکہ میں کافی ہوئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.